السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 42 سے لے کر 48 تک کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے، سن کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 42 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں۔ فَتُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہو۔ آگے 43 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ کچھ وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں؟ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری پچھلی آیت 40 نمبر میں اس کی ایک تفسیر کے مطابق کفار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو قرآن کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں مگر ضد، عناد، بغض، کینہ، حسد کی وجہ سے اسے جھٹلا رہے ہیں، اور ایک وہ جو عقل کے اندھے ہیں جنہیں قرآن کے حق ہونے کا یقین ہی نہیں۔ دوسری تفسیر کے مطابق کچھ کفار وہ ہیں جو آئندہ ایمان لے آئیں گے، کچھ وہ ہیں جن کی قسمت میں یہ نعمت نہیں ہے۔ اس آیت میں کفار کی اس دوسری قسم کا ذکر ہے جن کی قسمت میں ایمان نہیں اور جنہوں نے ہر حال میں کفر پر اڑے رہنا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن کی قرات پر کان لگاتے ہیں مگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ حق سننے سے اس کے کان بہرے ہیں۔ پھر بہرے بھی اگر عقل رکھتے ہیں تو بات سمجھ جاتے ہیں، مگر جو بہرے بھی ہوں اور عقل سے بھی خالی ہوں آپ اپنی بات ان تک نہیں کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ الصم جو ہے یہ اس کا جمع ہے، اسمو کی یہ جمع ہے یعنی بہرے۔ اسی طرح کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سعادت مند ہو تو چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2485 نمبر ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1334 نمبر حدیث ہے۔ مگر جو جان بوجھ کر اندھا بن جائے اور دل کا بھی اندھا ہو، کیا آپ اسے راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اس میں العمیہ جو ہے یہ اعمیٰ کی جمع ہے، مراد آنکھوں کا اندھا ہونا، اور لا یبصرون سے مراد بصارت نہیں بلکہ بصیرت کا نہ ہونا ہے تاکہ تکرار لازم نہ آئے۔ ایسے لوگوں کو اندھے اور بہروں کے علاوہ مردہ بھی کہا گیا ہے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، سورہ النمل کی 80 نمبر ہے، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ایسے لوگوں کے ایمان نہ لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان خاطر یا دل برداشتہ نہ ہو۔ اور اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بندے قرآن اور حدیث کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ بھی جو ان کی دعوت دیتے ہیں قرآن اور حدیث کو کہ وہ دل برداشتہ نہ ہو، آپ ان اندھوں اور بہروں کو کیسے سنا سکتے ہو؟ یعنی کہ سنتے تو ہیں لیکن ان کے اوپر عمل کی کوئی تاثیر نظر نہیں آتی۔ آگے 44 نمبر ہے سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دوسرے انسانوں کی طرح پورے حواس دیے ہیں ان کو، پھر یہ ضد اور ہر درمی حسد اور بغض کینے کی وجہ سے ایمان نہ لائیں تو ان کا اپنا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی ذاتی نہیں ہے۔ اس کے لیے مزید آپ سورہ
عنکبوت کی 40 نمبر آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں جب ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آگے 45 نمبر آیت سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، آپس میں جان پہچان کرتے رہے۔ قد خسر الذین، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ راہ پانے والے نہ ہوئے۔ تو یہاں پر جو ساعتاً جو اللہ تعالیٰ نے جملہ بیان فرمایا ایک گھڑی، عرب نہاد کم مدت کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں۔ قیامت بھی چونکہ ایک لمحہ میں قائم ہو جائے گی، اس لیے اس پر الساعۃ کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ ان حق سے اندھے اور بہروں کو لوگوں کو حساب کے لیے اکٹھا کرے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت اور لذت والی لمبی زندگی مدت جو اور طویل ماہ اور سال ایک گھڑی محسوس ہوں گے اور انہیں وہ سب لذتیں بھول جائیں گی، جیسا کہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 اور سورہ روم کی 55 نمبر آیت میں ہے کہ مجرموں کو قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک ساعت یعنی ایک لمحے کے سوا دنیا میں نہیں رہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم وہاں پر پہنچیں گے ان صورتوں پر تو بیان کریں گے۔ الساعۃ من النہار، یہ دن کی گھڑی چونکہ رات کی بنسبت زیادہ یاد رہتی ہے اس لیے من النہار فرمایا۔ اور تیسری بات یہ تعارفون بینہم، اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں ان کی وہ گھڑی بھی ایک دوسرے کی جان پہچان کرتے گزر گئی، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کرنے پر ملامت اور گلے شکوے کریں گے۔ چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی، قرآن مجید کی بات آیات میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو محض ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے ہیں، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 112 اور 113 میں ہے، اور یا یہ کہیں گے ہم سپہر یا دوپہر وہاں رہے ہیں۔ اس کے لیے سورہ نازعات کی 46 نمبر آیت آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہاں کہ ہم تو صرف 10 راتیں وہاں رہے ہیں۔ اس کے لیے سورہ طٰہٰ کی 103 نمبر آیت میں انشاءاللہ بیان ہوگا جب ہم وہاں پر ان صورتوں کی ان آیات پر پہنچیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب ایک گھڑی رہنے اور ان آیات کی تطبیق کیا ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ مجرموں کے درجات اور احوال مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے اندازے بھی مختلف ہوں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن 50,000 سال کی انتہائی لمبی مدت کا دن ہے۔ دیکھیے اس کے لیے سورہ معارج کی 4 نمبر آیت جس میں مجرموں پر مختلف احوال گزریں گے، اس میں ہونے والی ان کی باہمی بحثوں کا نتیجہ وہ کبھی کچھ نکالیں گے اور کبھی کچھ نکالیں گے، یہ بھی اور ان کی بدحالی کا ایک اظہار ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، سورہ سبا کی 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوں گے اور ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا۔ اور دوسری پانچویں بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی سورہ یونس کی 45 نمبر آیت میں قد خسر الذین کذبوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانے کا مطلب قیامت اور حساب کتاب کے انکار ہے، اور خسارہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی حیوانوں کسی بے اصولی زندگی بسر کی اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ آگے جو 46 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اور اگر کبھی ہم تجھے اس کا کچھ حصہ واقعی دکھلا دے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا تجھے اٹھا ہی لے تو ہماری طرف ان کا لوٹ کرانا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے، ما یفعلون، جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر
پر اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یعنی اسلام کے غلبے اور مخالفین کی ذلت خواری، یعنی قتل اور قید اور شکست کے جو وعدے ہم ان کفار سے وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، اگر ہم ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پورے کر کے دکھلا دیں تو، یا ان میں سے بعض کو پورا کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیں، دونوں حالتوں میں انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہاں وہ ان کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دے گا۔ شاہد ان کا معنی گواہ ہے اور شہید ان کا مبالغہ ہے، یعنی دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چھاپ مائی، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا کر دکھائے، مثلا اہل مکہ پر قحط، بھوک اور خوف کا مسلط ہونا، اس کے لیے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس قحط کی وجہ سے ان کا ہڈیاں تک کھا جانا اور زمین اور آسمان کے درمیان انہیں ہر طرف دھواں نظر آنا۔ دیکھیے سورہ دخان کی 10 اور 11 نمبر آیت ہم جب وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے، حتیٰ کہ اس وقت کفار کے سردار ابو سفیان جو تھے، اس وقت سردار تھے کفار کے، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یوں بارش کی دعا کی درخواست کی، ایو محمد ان قومک قد ہلکوا فادع اللہ ان یکشف عنہم بخاری شریف کی کتاب تفسیر باب ثم تولوا حدیث نمبر 4824 نمبر ہے، فرماتے ہیں کہ اے محمد، ابو سفیان آیا اور اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تیری قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے، بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر بدر، احد، خندق، حدیبیہ اور آخر میں فتح مکہ اور خیبر اور پورے جزیرہ عرب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہلکا بگوش اسلام ہونا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھا دیا، اور کچھ وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء کے زمانے میں پورے ہوئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے میں کوئی شک نہ رہا، موضح القرآن میں ہے، غلبہ اسلام کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوا اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں سے شاید او نتوفینک، اس میں دوسرے دور کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر آگے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک پیغام پہنچانے والا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور تو جب ان کا پیغام پہنچانے والا آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک جو اس آیت میں مفہوم ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، بنی اسرائیل کی 15 نمبر آیت میں کہ اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجے، یعنی دنیا میں ہر قوم کی طرف کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجا جاتا ہے، پھر اس کی نافرمانی اور فرمانبرداری کو مد نظر رکھ کر جزا اور سزا کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے گناہ کو سزا نہیں ہوتی اور نہ حجت تمام کیے بغیر ان کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عمل بد یعنی برے عمل آگے سے ہوتے ہیں لیکن رسول پہنچ کر سزا ملتی ہے۔ موضع کے اندر لکھا ہوا ہے پہلی امتوں میں چونکہ دنیا کے لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ نہ تھا، اس لیے ہر امت کے لیے ایک الگ رسول مبعوث ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت دنیا کے تمام ممالک کے درمیان روابط پیدا ہو چکے تھے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ تمام دنیا ایک آبادی کی طرح بن جانے والی ہے، اس لیے خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب آپ پر ایمان لانا یا نہ لانا قیامت کے دن جنت یا دوزخ میں جانے کا سبب ہوگا۔ دوسرا مفہوم آیت کا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر امت کے سامنے اس کا رسول بطور شاہد پیش ہوگا، میں نے اس امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، پھر وہ سب لوگ بھی جنہوں نے دوسروں کو تک پیغام حق پہنچایا بطور گواہ پیش ہوں گے، پھر ان کی شہادت کی روشنی میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ یہ بات ان آیات میں کہی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو یہ آیت میں ہم نے
بیان بھی کر دی تھی سورہ نساء کی 41 نمبر آیت کا ترجمہ تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا حال ہوگا جب ہماری امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی 69 نمبر آیت میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ اس کی تفسیر جب ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی جب مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے اور ان کا محاسبہ کرنے کے خلاف کفار کے پاس کوئی دلیل نہ رہ جاتی تو ان کا آخری تیر یہ تھا کہ لو وہ قیامت وہ عذاب لاتے کیوں نہیں، یہ جو وعدہ تم کرتے ہو کب پورا ہوگا۔ اس کا جواب تو واضح ہے کہ جب معلوم ہو کہ امتحان ہونا یقینی ہے پھر آدمی محض اس لیے تیاری نہ کرے یا اس کا انکار کرے تو اس کی تاریخ بتاؤ، ڈیٹ شیٹ کیا ہے۔ تو ایسے آدمی کی بے عقلی میں کیا شبہ ہے، مگر ان کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ جواب دینے کے لیے کہا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کو سن کر کے ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ترجمہ تفسیر کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور آپ اس کو آگے واٹس ایپ اور فیس بک گروپوں میں شیئر کریں اور تاکہ اللہ کا دین کا کام آگے پھیلتا رہے، اور ہمارا جو ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے اس کو آپ لائک کمنٹس اور رپورٹ کریں تاکہ دین کا کام آگے پھیلتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔